بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فیملیوں سمیت خوش و خرم رکھے، ہنستا بستا رکھے، آپ کی جائز مراد پوری ہوں، رزق وسیع کر دے آپ کا، اور آپ کو نظر بد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرے، اور آپ کو ہر قدم پہ کامیابی ملے، اور آپ کی جائز خواہشات پوری کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ نے جو کامیابیاں 13 سالوں سے المنان روزگار آفس کو دے رہا ہے اور دیتا چلا آ رہا ہے، اس کے نبی کا، پیغمبروں کا، حضرت علی کا، امام حسن حسین کا، بی بی زینب کا، غازی عباس کا، جتنا بھی میں شکر کروں، ان کا شکریہ ادا کروں، کم ہے۔ اور یہ مجھ پر انہی کی وجہ سے کرم نوازی ہے، مہربانی ہے، ان کی نظر کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مسلمان پر، جو مسلمان اللہ، اس کے رسول، اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، امام حسن حسین، بی بی زینب، غازی عباس، پیغمبروں کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا کھل کے رزق عطا فرمائے، اور اسے پریشانی، غم، غربت، تنگ دستی، بری خبر، مصیبت، رنج و غم سے، ہر چیز سے، ہر بلا سے، ہر برے وقت سے، ہر بری خبر سے بچا کے رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں یوٹیوب دیکھنے والوں، یوٹیوب ویڈیو آگے شیئر کرنے والوں، بے روزگار لوگوں کو میرا ایڈریس بتانے والوں، اور میرا فون نمبر دینے والوں کا میں انتہائی مشکور ہوں، جو آپ اپنی اس محبت کا اظہار بے روزگاروں کو، جو روزگار کے تلاش میں ہوتے ہیں، ان کو میرا بتاتے ہیں، میرے بارے میں اچھا انہیں گائیڈ کرتے ہیں۔ اور میں بہت سو کو نہیں جانتا، اکثریت کو نہیں جانتا، لیکن لوگ آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں فلانے نے نمبر دیا ہے، فلانی نے نمبر دیا ہے، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ جنہوں نے نمبر میرا دیا ہے، کسی بے روزگار کو میرے دفتر کا ایڈریس بتایا، میری ویڈیو شیئر کی ہے، میری ویڈیو کے بارے میں بتایا، میری ویڈیو دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خواہشات سے بڑھ کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں پہلے شروع دن سے کہتا ہوں کہ المنان روزگار آفس آپ کا اپنا روزگار آفس ہے۔ المنان المنان روزگار آپ کے نام سے یوٹیوب چینل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ کے گاؤں، صوبے، محلے، ضلع، شہر، تحصیل، یونین کونسل، وارڈ، چک میں کوئی بھی بے روزگار کسی بھی عمر کا ہے، ان پڑھ ہے، نا تجربہ کار ہے، بے روزگار ہے، روزگار کی تلاش میں ہے، آپ اسے میرے پاس بھیجیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اسے 10 منٹ میں کام پہ لگانا، جہاں پہ اسے 3 ٹائم کھانا پینا، رہائش فری ملے گی، میں دلاؤں گا۔ انسان ہیلا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وسیلہ ضرور بناتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی جائز حاجات پوری کرتا ہے، اس کی جائز خواہشات پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو اپنا مسئلہ رکھ دیتا ہے درخواست کی صورت میں، جس طرح ایک افسر کے آگے، یا جج کے آگے، یا گورنمنٹ کے آگے ایک انسان اپنی درخواست پیش کرتا ہے، اسی طرح
ہر مسلمان کلمہ نبی کا پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی التجا جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کیا کریں، اللہ کے آگے درخواست رکھ دیں اور اسی سے امید لگائیں۔ انشاءاللہ اللہ مانگی گئی دعاؤں کو جو رد نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اس سے بھی کے ساتھ ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محفل میں بیٹھے، شادی میں شریک ہیں، ولیمے میں شریک ہیں، کسی بھی جگہ میں درود پاک کا ورد نہ چھوڑا کریں، درود ابراہیمی کا ورد لازمی کیا کریں۔ اس سے آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کے دشمن بھی ناکام ہوں گے، آپ کا رزق بھی اچھا چلے گا، بند دروازے بھی کھلیں گے، بند تالے بھی کھلیں گے، نئی سوچ بھی پیدا ہوگی، کامیابی ہی کامیابی ہوگی، اور کوئی بھی مخالف، چاہے وہ آپ کا مرد ہو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو، چاہے آپ کے سخت خلاف ہو، چاہے وہ آپ کے خلاف اپنے ذہن میں سوچ رکھتا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کے صدقے یقین مانے، میرا یہ عقیدہ ہے، وہ ہر جو آپ پر وار ہے وہ اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے، ٹالتا ہی نہیں بلکہ ختم کر دیتا ہے۔ اور جس نے آپ کا برا سوچا ہوتا ہے، جس نے آپ کے بارے میں بری سوچ رکھی ہوتی ہے، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے، یقین مانے اس درود پاک کے توفیل اگر آپ حق میں ہیں تو یقین مانے آپ اس کا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ کیوں؟ آپ بے بس ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بے بسی کے عالم میں جو ہے اپنا مسئلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر جب انسان بے بسی کے عالم میں اور انتہائی لاچاری کی حالت میں، پریشانی کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے سننے والا، میرا اور کوئی نہیں ہے، تو یقین مانے غیب سے آپ کی مدد ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی طرح آپ کا کوئی نہ کوئی غیب سے بازو پکڑے گا، کوئی غیب سے آپ کی مدد کرے گا، مشکل کا خاتمہ ہوگا، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، تندرستیوں کا خاتمہ ہوگا، خوشحالی کے دروازے کھلیں گے، خوشحالی کا دور آئے گا۔ صرف نیت کریں سچے دل سے، اچھی سوچ کے ساتھ، باوضو ہو کے چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے درود پاک کا ورد لازمی کیا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درود پاک کے توفیل ہم سب کی مشکلات جو کلمہ گو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کا خاتمہ کرے، آمین۔ آج میرے پاس ایک بہت اچھی ویکنسی آئی ہے، اور میں یہ ہے کہ ایک امام بارگاہ ہے، وہ اسلام آباد میں ہے، اس امام بارگاہ کے جو انہوں نے ایک بہت بڑے رقبے پہ بنا رکھی ہے، ایک فیملی ہے، بہت اچھی فیملی ہے، اور انہوں نے امام بارگاہ بنائی ہے، وہاں پہ مجلس بھی ہوتی ہے، وہاں پہ جو رہائشی کمرے بھی ایک دو بنائے ہوئے انہوں نے ملازمین کے لیے۔ اس امام بارگاہ کی دیکھ بھال کے لیے میاں بیوی کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اس امام بارگاہ کی دیکھ بھال کے لیے میاں بیوی کی ضرورت ہے۔ اگر ایک آدھ بچہ بھی ہو جائے ان کا، یا دو بچے ہو جاتے ہیں جوان ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ بھی قابل قبول ہے۔ میاں بیوی کو اب ان کا جو ڈیوٹی ہوگی، کیونکہ جو ماں بارگاہ ہے اس کے ساتھ ہی اس فیملی کا فارم ہاؤس ہے جہاں پہ وہ فیملی رہتی ہے، اور اس فیملی نے اماں بارگاہ
جو عرصہ سے بنا رکھی ہے وہ مولا علی کو ماننے والے، نظر و نیاز کرنے والے اور یا علی مدد والے فیملی ہے، وہاں کے لیے مجھے ایسے میاں بیوی چاہیے جو کہ مومن یعنی کہ اہل تشیع ہوں، ان کا تعلق اہل تشیع مذہب سے ہو، فرقے سے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ڈیوٹی کرنا پڑے گی، اب جو انہوں نے مجھے بتائی ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے یہ ہے جی کہ بیگم جو ہے، جو ملازمین میاں بیوی چاہیے، وہ رہائش میاں بیوی بچوں سمیت، دو بچوں یا ایک بچے سمیت وہ امام بارگاہ میں رکھیں گے، امام بارگاہ کی دیکھ بھال بھی کریں گے، امام بارگاہ کی صفائی ستھرائی بھی کریں گے، اور باقاعدہ انہیں وہاں پہ ہر چیز کی سہولت ملے گی، تنخواہ ملے گی، ان کو کھانا پینا بھی ملے گا، رہائش بھی وہیں پہ ہوگی۔ اسی طرح جو ایک اور انہوں نے آپشن بھی دیا ہے کہ اگر جو میاں بیوی ہیں وہ اگر جو فارم ہاؤس ہے، جس فیملی کی یا ماں بارگاہ ہے، اگر بیوی ان کے گھر میں گھریلو کام کرے گی، گھریلو کام اسے کرنا پڑیں گے ساتھ، اور ساتھ اگر میاں چاہے تو اس بیوی کا ہاتھ پٹا سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو میاں اگر صبح کسی اپنے علیحدہ ڈیوٹی بھی ڈھونڈ سکتا ہے، صبح جائے شام کو واپس آ جائے۔ اسی طرح اس کی بیوی بھی شام کو امام بارگاہ میں ساتھ ہی جو ملکہ فارم ہاؤس کے ساتھ جو امام بارگاہ ہے وہاں پہ آ جائیں گے اور امام بارگاہ میں رہائش رکھیں گے۔ امام بارگاہ کی اس طرح وہ امام بارگاہ کے اندر رہائش بھی رکھ سکتے ہیں، امام بارگاہ کی دیکھ بھال بھی کر سکتے ہیں جس طرح ایک گھر کی کرتے ہیں، اس طرح امام بارگاہ کی حفاظت بھی ہو جایا کرے گی، دیکھ بھال بھی ہو جایا کرے گی، صفائی ستھرائی بھی ہو جایا کرے گی، اور بیوی جو ہے وہ ساتھ ہی امام بارگاہ کے ساتھ فارم ہاؤس ہے وہاں پہ وہ ان کے گھر میں کام کیا کرے گی، جو گھریلو کام ہوتے ہیں، کھانا بنا لیا، صفائی ستھرائی، بہت اچھی تنخواہ ہے۔ اگر وہ کرنا چاہیں، کوئی بھی کرنا چاہے تو میرے پاس میاں بیوی آ جائیں صبح 10 سے 5 بجے تک، باقاعدہ انشاءاللہ میں ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرا دوں گا، کھانا پینا رہائش فری ہوگی، بہت اچھی تنخواہ ہے، بہت اچھی تنخواہ ہے، اور ایک گھر جیسا ماحول ہوگا، اور مولا علی کے امام بارگاہ میں جو ہے وہاں پہ وہ رہائش رکھیں گے، اور وہ میاں بیوی انتہائی خوش نصیب ہوں گے جن کو امام بارگاہ کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحمت کے دروازے کھولے۔ یہ میرے پاس آج بہت خاص ایک ویکینسی تھی، اور اسلام آباد کی بہت اچھی فیملی ہے، بہت بڑی فیملی ہے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور باقاعدہ وہ وہاں پہ میں ان کے ایڈجسٹ کروا دوں گا۔ باقی تفصیلات جو ہیں، جو میاں بیوی میرے پاس آئیں گے میں ان کا خود فزیکلی انٹرویو ٹیسٹ لوں گا، باقاعدہ انٹرویو لوں گا، اس کے بعد میں انہیں اس فیملی سے ملوا دوں گا، اور وہ بے شک اپنا سامان وہاں پہ شفٹ کر کے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس جو میاں بیوی ہوں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ لانگ ٹائم کے لیے آئیں، ایک تو نخرے باز نہیں ہونے چاہیے، اور منمانی کرنے والے نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ ناک چڑھانے والے ہوتے ہیں نا جو، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور بہت اچھا آپشن ہے، اگر میاں بیوی دونوں مالکان کے گھر کام کریں گے تو وہ بھی اچھا ہے۔ اگر بیوی مالک کے گھر کام کرے گی، امام بارگاہ کے جو جنہوں نے بنائی ہے ان کے گھر کام کرے گی، اور خاوند علیحدہ بھی کام کر سکتا ہے باہر کسی تنخواہ پہ، تو وہ بھی شک کر لے۔ اس طرح ایک گھر میں ڈبل تنخواہ بھی آ سکتی ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔
تو اگر خاوند کہتا ہے کہ جی میں صبح جاؤں گا شام کو آؤں گا امام بارگاہ کے، تو مجھے کوئی اور کام مل جائے تو وہ بھی میں اس کا بھی بندوبست کر دوں گا۔ اس طرح ایک اچھی جو ہے تنخواہ مل سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خوش نصیب میاں بیوی کون ہوتے ہیں جو میرے پاس آ کے امام بارگاہ میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ آج کی ایک خاص ویڈیو تھی۔ باقی میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، اور المنان روزگار آفس 13 سالوں سے جو کامیابی سے جا رہا ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں، ایک دن بھی ایسا نہیں گیا کہ میں پریشان ہوں کہ یار میرے پاس آج کوئی ویکنسی نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے پاس سال کے 365 دنوں میں ویکنسیاں ہوتی ہیں۔ میرے پاس میں جس کو ملازمت دیتا ہوں، جہاں پہ لگاتا ہوں، یقین مانے وہ خوش ہوتا ہے، اور واقعی اسے پتہ ہوتا ہے کہ شعیب خان المنان روزگار والوں نے صحیح جگہ لگایا۔ باقی چسکے لینے والے، نخرے باز، واٹس ایپ پہ کالیں ہر وقت کرنے والے، ہر وقت فون پہ لگے رہنے والے، اور بس شوکیہ کام کرنے والے، ان کو تو میں ملازمت دیتا ہی نہیں۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ملازمت کرنے والا ہے اور کون ملازمت نہیں کرنے والا۔ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ میرے آفس کے اندر جیسے ہی کوئی بندہ مرد یا خاتون داخل ہوتا ہے تو میں 2 سے 3 سیکنڈ میں اس کا چہرہ دیکھ کے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ملازمت کرنے میں دلچسپی بھی لیتا ہے یا نہیں لیتا، یہ ملازمت کے قابل بھی ہے یا ویسے ہی ٹانگوں ٹوئیاں مارنے کے لیے آگے ہیں۔ تو میں اسی وقت اپنا ذہن بھی بنا لیتا ہوں۔ باقی جی میرے پاس پورے پاکستان سے کوئی بھی آئے، ان پڑھ غریب، میں سب کو لگاؤں گا کام۔ میرے پاس ہر طرح کے کام ہوتے ہیں، ہر طرح کے۔ باقی آپ میری ویڈیو آگے شیئر کرتے ہیں، آپ میرے سبسکرائبر ہیں، اور مزید لوگوں کو کہتے ہیں سبسکرائب کریں، یہ بھی آپ کی محبت اور شفقت ہے۔ صبح 10 سے 5 میرا آفس ٹائم، 2 سے 3 میرا کھانے کا وقفہ، اور واٹس ایپ کال اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسج اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسج کا جواب نہیں دیتا، سمپل ڈائریکٹ کال سنتا ہوں، سادہ کال سنتا ہوں۔ صبح 10 بجے میرا آفس کھلتا ہے، صبح 10 بجے میرا موبائل کھلتا ہے، 5 بجے میرا آفس کلوز، 5 بجے میرا موبائل بند ہو جاتا ہے۔ نمبر نوٹ کر لیں، 0312 50 54 021، 0312 50 54 021، اور ٹیلی نار کا نمبر ہے 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6، 0342 5 222 666۔ المنان روزگار آفس مری روڈ پہ موتی محل چوک بڑا مشہور ہے۔ موتی محل چوک میں موتی پلازا ہے، موتی پلازا کے دوسرے فلور پہ 30 نمبر کمرہ ہے۔ پہلی سٹوری چھوڑ کے دوسرے فلور پر پیلا بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے پینافلیکس کا، اس کے اوپر لائٹ جل رہی ہے، بلب جل رہا ہے، المنان روزگار آفس۔ دوسرے فلور پہ بھی مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں پہ اسی مسجد کے ساتھ ہی میرا آفس ہے۔ موتی پلازا کے اندر جو ایک دوسرے فلور پہ مسجد ہے، شیشوں والی مسجد ہے، وہاں پہ میرا آفس ہے، مسجد کے ساتھ ہی المنان روزگار آفس۔ کوئی بھی آنا چاہتا ہے، آنا چاہتی ہے تو میرے دروازے آفس ٹائم میں کھلے ہیں، آ سکتا ہے۔ کوئی کسی کو بھجوانا چاہتا ہے روزگار کے لیے، وہ بھی بھجوا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کل تک کے لیے۔ السلام علیکم۔